जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के वजीर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड वजीर खारजा गए हुए थे अफ़गानिस्तान। और वहां पे वो ये मान के आ गए हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन अफ़गानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। जो हेडिंग है, वो हेडलाइन है अखबार की, वो ये है कि अफगान साइड टोल्ड won't allow each other's soil to be used for terror। भाई, सरजमीन तो उनकी इस्तेमाल हो रही है। आप किस चीज की कमिटमेंट दे रहे हैं? आप किस चीज की कमिटमेंट दे रहे हैं? उल्टा उन्होंने आपको यह भी कह दिया है कि पाकिस्तान यूनिलैटरल डिपोटेशन क्यों कर रहा है, उन्होंने कंडेम किया है। आप कहने हमारी उनसे डायलॉग हो गए। अफगानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान के इस यूनिलैटरल एक्ट को कंडेम किया है। आपने वहां पे कंडेम किया जाके, या आपने उनको कहा है कि अफगान सरजमीन से डेली बुनियादों पे जो पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं उसका कौन जिम्मेदार है? क्या आपने उनको अकाउंटेबल ठहराया है? क्या आपने उनसे कोई ऐसी बात की है? क्या आपने उनको बताया कि आपके फौजी शहीद हो रहे हैं, आपकी आवाम शहीद हो रही है, जो पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं वहां से लोग आते हैं? टीवी पे तो आप आके बड़ी बातें करते हैं, वहां पे जाके आपने बात ही कोई नहीं की। और क्या बात की है? मैं तो हैरान हूं भाई। आप वहां पे जाके ये चीज कैसे मान के आ सकते हैं कि एक दूसरे की जो सरजमीन है वो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी? और भाई, आपका मुकदमा तो ये है कि अफगान सॉइल इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। तो टीटीपी तो वहां पे है, तो आपके मुल्क से कौन सी वहां पे जमातें जा रही हैं? मैं नहीं समझ सका। हो सकता है इस आगडार साहब या हमारी हुकूमत ज्यादा समझदार हो, उनको ज्यादा पता हो। कभी वो कहते हैं जी 8 लाख बंदे को क्यों भेजा है, कंडेम करते हैं हम। आप यानी कि हम उनके इलीगल लोग भेजें तो वो कंडेम करते हैं, वहां से दहशतगर्द आए तो आप मान जाते हैं जी हम भी अब यहां से कोई कोई आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देंगे। ओ भाई, हम यहां से हो कौन सी रही है? मुझे बताओ, काबुल में कितने हमले हुए हैं, कंधार में कितने हमले हुए हैं, बलोच अफगानिस्तान में ओवरऑल कितने हमले हुए हैं, कितने दहशतगर्दी के? आपके मुल्क का तो रिकॉर्ड दुनिया कह रही है कि दूसरे नंबर पे आए हैं आप, दहशतगर्दी के जितने हमले हुए हैं। और आप ये कह के आ गए हैं वहां पे, मान के आ गए हैं कि जनाब, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया हूं। ये हमारे लोग जाते हैं क्या बात करते हैं? मतलब हमने ये कहा है कि हम बुरे लोग जो हैं, दहशतगर्द जो हैं, उनको अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। शायद पाकिस्तान समझता होगा इतनी सी बात कर लें, इतनी सी बात कर लें तो हम अफगानिस्तान से कमिटमेंट ले लेंगे, और साथ खुद भी खज्जल हो आए हैं। साथ उतना ये भी मान आए हैं कि आपकी सरजमीन तो हो ही रही है, हमारी भी हो रही है पायन। यही समझें कि हमारी भी हो रही है। एक दिन वजीर खारजा साहब एक दिन के लिए गए थे, सारा कुछ मान के आ गए और उनसे बेइज्जती भी करवा के आ गए। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, मे बी मुझे थोड़ी हो सकता है मैं मुझे कुछ समझा देगा, मैं, या गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन कर दे, या फॉरेन ऑफिस के जो लोग हैं वो एक्सप्लेन करेंगे ना। हमारा फॉरेन ऑफिस तो बड़ा समझदार है, बड़े मेटिकुलस हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समझदार है, बड़ी चीज़ों को समझते हैं। सो अभी इस चीज़ में मुझे बता दें आपने क्या करना है। क्या आप उनको मनवा के आए हैं? कि क्या चीज़ मनवा के आए हैं? मुझे कुछ पता तो चले हमें। जो लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं इलीगल, वो लेना उनका हक है। देखें ट्रंप को क्या करता है, जहाज में डालता है, सट परा उन्होंने, अगे सट के आओ, फेंको उनको उधर। कारोबार करना है तो जो कारोबार करना है पाकिस्तान ने, तो क्या उनको फायदा नहीं है? उनको कहीं ना कहीं और से ले लें, अंडे, चिकन, आटा, गंदम कहीं और से ले लें। महंगी पड़ेगी तो फिर भागेंगे, आपके पास आएंगे ना। भाई, आपकी भी तो कोई लिवरेज है कि नहीं? मैं तो इस चीज को समझ नहीं सका कि हमारे वजीर खारजा वहां पे जाके ये माने कैसे कि हम अपनी सरजमीन आपके खिलाफ जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ओ भाई, हो कब रही है? टीटीपी यहां है कि नहीं? कौन सा ऐसा ग्रुप है जो अफगानिस्तान पे रोजाना पाकिस्तान से हमले करता है? कौन सा ऐसा ग्रुप है? उस ग्रुप का नाम लेना। और बात वहां पे ये होगी जी, दोनों मुल्क एक दूसरे की के खिलाफ सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
اتنی پور فورن پالیسی، مطلب آپ کمیونیکیٹ بھی نہیں کر سکتے. ٹھنڈی، وہ انڈیا کے والے سے ٹھنڈے، ایران کے والے سے ٹھنڈے، بس وہ یہ ڈیفینسو گورنمنٹ ہے نا ساری کی ساری. بس خبر نہیں بننی چاہیے، بس پتہ نہ لگے کی اونڈے ہے، بس چپ چپ کر جاؤ، ہولی 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 بولو. مطلب اس یہ سوچ سے آپ چلیں گے آپ؟ او بھائی اپنی کہانی تو سنائیں لوگوں کو، اپنی کہانی تو سنائیں لوگوں کو کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. ڈیپ روٹڈ بردرلی ٹائز، کس بردر کس کو کہتے ہیں؟ بردر اس کو کہتے ہیں جو ایک دہشت گرد گروپ کو انلیش کر دے آپ کو، آپ اس کو بردر کہتے ہیں. صرف اتنا مجھے بتا دیں، ول یو کال سم ون اے بردر ہو ول لیٹ اے ٹیررسٹ گروپ ٹو انلیش آن یو؟ ول یو کال سم ون اے بردر بیکاز آف ہم a militant organization is killing your soldiers? Will you call them a brother? کوئی نہیں. You don't call them a brother, you call them someone, something else. They are the supporters of the militants. ان کو امریکہ جتنا خوف ہوگا تو وہ بات کریں گے آپ سے. امریکہ جتنا خوف، جتنا ان کو امریکہ کا خوف ہے. ٹھیک ہے، زلمے خلیل زاد آیا، بندہ اٹھا کے لے گیا، اس نے کہا نہیں تو مارا گے تو آنو. یہ جو 4 بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں نا، ہم نے امریکنز نہیں بنا کے دی ہوئی ہیں ان کو، اور جن فرنیچرز پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو ماریں گے ہم، ان کو بتائیں گے ہم کیا کر رہے ہیں. اسی وقت بندے لے کے وہ جناب انہوں نے قطر پہنچ گئے، لے جا امریکن لے جاؤ، ہمیں نہ کچھ کہیے گا. جب ساگڈار سے پاکستان ہوتا ہے تو کہتے ہیں دہشت گردی، ادھر جا کے کھل کے بات کر کے آؤ. آپ نے اگلے 4 سال کون سا جانا ہے وہاں پہ؟ اپنی کہانی تو سناؤ کیا ہو کہ پاکستانی لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں. آپ وہاں جا کے یہ کہتے ہیں جناب کہ وہ انہوں نے تو وہ ہم تو جو ہے نا اس کو ہم سرزمین نہیں استعمال ہونے دیں گے آپ کے خلاف. گھر میں آپ کی یہاں پہ روزانہ لاشیں گرتی ہیں، نہیں گرتی لاشیں پاکستان میں؟ وہ انڈیا اس نے علیحدہ ایک رینٹ لگائی ہوئی ہے، افغان طالبان کی علیحدہ رینٹ ہے. آپ یہاں پہ مان کے آ جائیں جی کہ ہم اپنی سرزمین ان کے خلاف استعمال، کیوں کیڑی استعمال ہو رہی ہے؟ اس وقت جتنا اینٹی سینٹیمنٹ افغانستان کے اندر ہے، کیا پاکستان کے اندر ہے؟ پاکستان کی تو ایک گورنمنٹ کہتی ہے کہ میں افغان طالبان سے بات کرتا ہوں، آپ پیچھے حکومت کری، پیچھے ہٹ جائیں. خبردار آپ نے آپریشن کیا، خبردار آپ نے یہ آپریشن کیا، پیچھے ہٹ جائیں. میں تو اس چیز کو نہیں سمجھ سکا کہ پاکستان، دیکھیں وہ باتیں ویسے صحیح کہا جاتی ہیں کہ کئی دفعہ the gains made at the battlefield, the politicians lose those gains because they don't have the capacity. ہمارے بارے یہ ہے کہ جی وہ ہماری فارن پالیسی جی اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ افغان پالیسی دیکھتی ہے، ایج اے پولیٹیکل کلاس کی پالیسی. یہی ہے نا. سو ہمیں دیکھیں، ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان میں ایک ایسی گورنمنٹ ہو جو اینٹی انڈیا ہو. وہ جو مرضی جس سے مرضی تعلقات بنائے یار. بھائی آپ اپنے آپ کو اس قابل کیوں نہیں ٹھہراتے؟ آپ کیوں نہیں ٹھہراتے اس چیز کو؟ آپ اس چیز کو کیوں نہیں ٹھہراتے، سمجھتے اس بات کو کہ وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گرد بھیجتے ہیں افغانستان، وہ یہ کہہ رہے ہیں ساگڈار صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اس چیز کو کہنا تھا نہیں، ہم نے اس بات کو نہیں مانتے کہ پاکستان کی سرزمین کسی طریقے سے استعمال ہوگی، نہ میں یہ لفظ کہنے کو تیار ہوں. آپ گھر میں بیٹھ کے تیاری نہیں کر کے گئے؟ کیا ہم لوگ یہ تیاری نہیں کر کے گئے؟ صرف ایک سوال کا جواب ہے، کیا ہم تیاری نہیں کر کے گئے، یا ہمیں تیاری نہیں کروائی گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور الٹا انہوں نے ہمیں ڈانٹ بھی دی ہے وہاں پہ کہ آپ نے وہاں سے یونیلیٹرل ڈپورٹ، آپ وہاں پہ جا کے اپنی کہانی نہیں سنا سکتے.
سر جی مان جائیں آپ کو اسٹریٹجک کمیونیکیشن میں آپ جو ہے نا وی اسٹل نیڈ وی اسٹل نیڈ اے اسکولنگ ڈگنیفائڈ ریٹرن آف افغان ریفیوجیز. بالکل ٹھیک ہے. اب میں نہیں یہ کہتا گورنمنٹس کو ایسی بات کرنی پڑتی ہے بڑے انداز سے بڑے اچھے طریقے سے کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا جی بالکل صحیح. میں مانتا ہوں اس بات کو. لیکن وہ جو ڈگنیفائڈ ریٹرن ہے وہ کیسے ہوگا؟ سو اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں. ابھی آپ کو پتا ہے دس از اپریل. پاکستان کے جو منسٹر فار انٹیریئر ہیں فار اسٹیٹ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا 85,000 افغانز ہیو کراسڈ پاکستان. 85,000 بندہ جو ہے سوری پاکستان سے افغانستان گیا ہے. بچے ہیں سارے ہیں یو این کی ایجنسیاں اس میں نوبت تو جائیں نا یار. ہمارا ان سے کیا لینا دینا؟ وہاں پہ پرامن ماحول ہے. اب وہاں پہ کہتے ہیں امن ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خبردار آپ نے ان کو بھیجا. یعنی کہ دہشت گرد وہاں سے آئیں گے. مجھے یہ دونوں چیزیں ہضم نہیں ہو رہی ڈائجسٹ نہیں ہو رہی اور پتہ نہیں پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو کیسے ڈائجسٹ کر لیے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو بڑی تعداد میں لوگ افغانستان جا رہے ہیں افغانستان کو اس کی ہیٹ فیل ہونی چاہیے. 8 لاکھ بندہ پاکستان نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پاکستان کو سارے بھیجنے چاہیے. کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے ملک جائیں یار. مطلب ان کو. لیکن ایک بات بتاؤں جو چیز ایکسپلین کرنی چاہیے تھی یہ ایز اے سزا کے طور پہ ان کو بتانا چاہیے تھا. کیا کہ آپ لوگ 8 لوگوں یہ تمام لوگوں کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ دہشت گردوں کو ہم رکھیں گے. ہمارے لوگ خجل ہوتے ہیں ہم ان دہشت گردوں کو انلیش کریں گے. یہ جو جن لوگوں سے آپ کل ملے ہیں کیا یہ ٹی ٹی پی کو الاؤ نہیں کر رہے کہ ہمارے ملک میں بیٹھے رہیں؟ کیا یہ ٹی ٹی پی کو اسلحہ نہیں انہوں نے بیچا ہوا؟ کیا انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ انگیج نہیں کیا ہوا؟ کیا یہ آپ کو ملک میں لوگوں کو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو الاؤ نہیں کرنے دیتے؟ افغان حکومت کو یہ تو پتا پاکستان سے افغانستان میں انٹر ہوئے ہیں کتنے ہوئے ہیں. کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں سے پاکستان کتنے آ رہے ہیں؟ اور مجھے تو یہ بھی پتا چلا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ افغانستان سے لوگ واپس آ رہے ہیں پاکستان. وہ 10 15 20 ہزار روپے دیتے ہیں بارڈر کے اوپر اور پھر چھلانگ مار کے آ جاتے ہیں. کاغذوں میں وہاں چلے جاتے ہیں لیکن پھر آ جاتے ہیں یہاں پہ پاکستان کے کاغذوں میں. لیکن یہاں پہ کاروبار ہے بزنس ہے ان کے چیزیں ہیں. دے ہیو لیوڈ ہیئر. اور یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں افغانستان کے اس بڑی اسٹبن بڑے ڈاڑے قسم کے بندے ہیں. سو میں تو اس چیز کو آئی کانٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمارے فارن منسٹر صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب اور ہماری جو ساری کی ساری لیڈرشپ ہے یہ اس کا کیا مقصد ہے. یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ کر کیا رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا. ان کو کس نے کہا ہے کہ یہ اس انداز سے رہیں یا کریں؟ آئی وش کہ آپ اگر اسحاق ڈار صاحب گھر میں بیٹھے ہوں تو ڈاڑھی باتیں کرتے ہیں ہلکی ہلکی. ویسے اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے فارن منسٹر بنا دیا ہے. وہ بزنس مین اکانومسٹ بندے ہیں. اور فارن منسٹر وہ ہونا چاہیے جو بولنے والا ہو جس کی کوئی اپروچ ہو جو بات کرے لوگ سنیں. when he or she as a foreign minister should speak دنیا ان کو سنیں. لوگ آپ کی پالیسی کو سمجھیں. ٹھیک ہے نا جناب. میں تو اس چیز کو بہت زیادہ مجھے مایوس کیا ہے انہوں نے گورنمنٹ نے. اور مایوس اس سینس میں کیا ہے کہ یار آپ کو کس لیے بھیجا تھا کہ وہاں جا کے مان کے آ جائیں. وہاں جا کے مان کے آ جائیں. سو اس چیز کو دیکھنا ہے آپ نے. اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ وہاں پہ یہ چیزیں مان کے آ جائیں. دیٹ از اے پوائنٹ. مجھے تو یہ چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. اینڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیوں ہماری یہ اپروچ موجود ہے. ہمیں اس انداز سے وہاں پہ کیوں ٹریٹ کیا گیا ہے. اور اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ یونیلیٹرلی کیوں کر رہے ہیں ہم سے پوچھ کیوں نہیں رہے. آپ جب ٹی ٹی پی بھیجتے ہیں تو پوچھتے ہیں ہم سے. انفارچونیٹلی
میرا خیال ہے پاکستان کو تھوڑا سا، دراصل پاکستان میں اپوزیشن بھی تو کوئی نہیں ہے نا، جو اپوزیشن ہے وہ ساری کی ساری اپنے سیاست میں لگی ہوئی ہے. اپوزیشن کا کام پتہ کیا ہے؟ اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ وہ ان کا لیڈر ہے جیل میں، وہ وہیں سے نہیں باہر نکلتے جیل میں سے، وہ کوئی اور ٹاپک ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتے. اگر وہ کچھ اور ڈسکس کریں تو ان کے اوپر تنقید یہ ہوتی ہے کہ آپ لیڈر کو بھول گئے، آپ ادھر باتیں ڈسکس کر رہے ہیں، لیڈر کو بھول گئے آپ. ٹھیک ہے نا جی، دس از سو انفیئر کہ آپ لیڈر کو بھول گئے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ سوچ ہے، یہ سوچ ہے اس گیم کے پیچھے انفارچونیٹلی.